صحابہ کرام نے ان سے بڑی محبت کی، کیونکہ ہم سب مسلمانوں کی محبت کا معیار رسول کریم علیہ السلام کی ذات ہے، جو جتنا نبی پاک علیہ السلام کے قریب ہے وہ ہمارے دلوں کے بھی قریب ہونا چاہیے۔ کیونکہ ہم نے نبی پاک علیہ السلام سے محبت کی ہے، تو اگر واقعی صرف نبی پاک علیہ السلام سے محبت کی ہے تو پھر جو حضور علیہ السلام سے قریبی ہوگا، آپ سے جو محبت کرنے والا ہوگا، جو آپ کو ماننے والا ہوگا، تو اس سے بھی محبت ضرور ہوگی۔ اور جس کے فضائل نبی پاک علیہ السلام بیان فرما دیں، جس کی شان خود بیان کریں، جس کے بارے میں فرمائیں کہ فاطمہ تو بدعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس کے بارے میں حضور علیہ السلام یہ سارا فرما دیں، تو اس سے محبت کتنی زیادہ ہوگی۔ صحابہ کرام علیہ رضوان بھی ہمارے یعنی محبوب ہیں، ہم ان سے بھی محبت کرتے ہیں۔ انہوں نے حضرت فاطمہ الزہرا سے کس طرح محبت کی ہے، اور آپ کے سامنے چند باتیں عرض کرنی ہے، لیکن توجہ کریں، بڑی اہم باتیں ہیں اور یہ موضوع بڑا اہم ہے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ حضور علیہ السلام کے بعد تمام کائنات سے افضل ہیں، آپ حضرت علی کی بارگاہ میں ایک بار تھے، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یہ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، والذی نفسی بیدہ لقرابۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احب الی ان اصل من قرابتی، فرمانے لگے اس کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، مجھے اپنے قریبیوں اور رشتہ داروں سے حسن سلوک کرنے سے زیادہ یہ پسند ہے کہ میں حضور علیہ السلام کے قریبیوں سے حسن سلوک کروں، جو حضور کے قریبی ہیں میں ان سے حسن سلوک کروں، یہ مجھے اپنے قریبیوں سے حسن سلوک سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ ایک بار حضور علیہ السلام کے وصال کے بعد حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضرت فاطمہ الزہرا کے ایک مرتبہ گھر پر حاضر ہوئے، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے۔ یہ مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر اور مستدرک کے اندر ہے، امام حاکم نے اس کو صحیح کہا۔ حضرت عمر نے عرض کی کہ اے فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خدا کی قسم آپ کے والد سے بڑھ کر ہمیں کسی سے بھی پیار نہیں ہے، اور کہنے لگے آپ کے والد کے بعد اگر ہم کسی سے سب سے زیادہ پیار کرتے ہیں تو آپ کی ذات ہے۔ یہ حضرت فاطمہ الزہرا تھی، حضرت عمر نے فرمایا۔ ایک بڑی عمدہ روایت ہے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابہ کو یاد رکھیے گا، حضرت بکر صدیق، حضرت عمر اور اب حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ترمذی کے اندر اور امام احمد کی کتاب فضائل صحابہ میں ہے۔ آپ فرماتے ہیں میں نے اپنی والدہ کی بارگاہ میں عرض کی، مجھے اجازت دیجیے کہ آج مغرب کی نماز میں حضور کے پیچھے پڑھوں، اپنے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی مغفرت کی دعا حضور سے کرواؤں، بس اجازت دو، کیونکہ وہ ان کے گھر کے قریب تھی مسجد، وہاں پر نماز پڑھتے تھے۔ اب اسپیشل مسجد نبوی میں آئے ہیں حضور کے پیچھے نماز پڑھنے اور صرف مغفرت کی دعا کروانے، کوئی کاروبار نہیں سیٹ کروانا، کوئی وظیفہ نہیں لینا، بلکہ صرف دعا کروانی ہے مغفرت کی، اپنی والدہ کی۔ حضور کی بارگاہ میں آئے، کہتے میں نے مغرب پڑھی، حضور علیہ السلام وہیں پر بیٹھے رہے، تو میں نے قریب جانا مناسب نہ سمجھا، کہتے میں بھی پیچھے بیٹھا رہا، حضور کا دیدار ہی کرتا رہا، یہاں تک کہ عشاء کی نماز بھی حضور نے ادا فرما لی۔ کہتے عشاء کی نماز کے بعد جب حضور تشریف لے جانے لگے تو میں بھی پیچھے ہو لیا، اب کوئی اور ساتھ نہیں، توجہ کریں۔ کہتے میں نبی پاک علیہ السلام کے پیچھے چل پڑا، تو نبی پاک علیہ السلام نے جب آہٹ سنی میری تو کہنے لگے کون ہے، کیا حذیفہ ہے؟ یعنی پہلے پوچھا کون ہے، خود نے جواب دیا کیا حذیفہ ہے؟ میں نے عرض کی جی ہاں، آپ پر میرے ماں باپ قربان ہو۔ تو کہتے اس کے بعد نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اللہ تمہاری اور تمہاری والدہ کی مغفرت کرے، کہتے بتاؤ کام کیا ہے؟ میں نے کہا کام تو سارے ہو گئے۔ تو کہتے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ابھی میرے پاس ایک ایسا فرشتہ آیا، آج سے پہلے کبھی کوئی نہیں آیا تھا، وہ میرے پاس اس لیے آیا کہ مجھے سلام کرے اور اس بات کی خوشخبری بھی سنانے آیا ہے کہ حضرت فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہیں اور حسن و حسین جنتی مردوں کے سردار ہیں۔ یہ خبر دینے کے لیے جنتی جوانوں کے سردار ہیں امام حسن و حسین، اور جنتی عورتوں کی سردار کا نام حضرت فاطمہ الزہرا ہے، یہ خبر دینے کے لیے میرے پاس آیا فرشتہ۔ اب ذرا ایک بات آپ سے پوچھوں گا، اس پر توجہ کریں، حدیث تو پہلے بھی سنی ہوئی ہے۔ حضرت حذیفہ اکیلے تھے حضور کے ساتھ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، وہ اکیلے تھے، رات کو بات ہو رہی ہے، یہ ہم تک کیسے پہنچ گئی؟
صحابی پسند کرتے ہیں کہ ان کی شانوں کو بیان کریں، وہ بیان کر رہے ہیں شان، انہوں نے بعد میں لوگوں کو بتایا اور پھر وہ کتاب تک آئی، امام ترمذی نے نقل کر دی، اور جب امام ترمذی نے لکھ لی تو اس وقت سے لے کر اب تک کتابیں محفوظ ہو گئی، انشاءاللہ قیامت تک محفوظ رہے گی۔ لیکن اس کی محنت کس نے کی ہے، یہ بتایا کس نے، آغاز کس نے کیا؟ یہ تو اکیلے میں بات تھی، اور حضور علیہ السلام کا یہاں پر یہ کوئی فرمان نہیں کہ یہ والی بات بھی تم نے بتانی ہے، لیکن انہوں نے بتائی، تو اس سے پتہ چلا کہ ان کی محبت کتنی کامل تھی، اور وہ فضائل بیان کرتے اور شانیں بیان کرتے۔ اسی طرح فضائل صحابہ ہی میں موجود ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ حضرت مریم کے سوا باقی سب عورتوں کی سردار حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ یہ نبی پاک علیہ السلام نے بیان کیا ہے، اور آگے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ پہنچانے والے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے خادم، آپ فرماتے ہیں، یہ بھی فضائل صحابہ میں، آپ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا تمہیں 4 سردار عورتوں کے بارے میں بتاتا ہوں، جو جنتی عورتوں کی سردار ہیں، ان عورتوں کے بارے میں بتاتا ہوں۔ فرمایا ان میں سے ایک حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرا فرمایا حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تیسرا فرمایا فرعون کی بیوی آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور چوتھا حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ کس نے پہنچائی حدیث؟ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ وہ بتا رہے ہیں، اور پھر امت تک پھیلی ہے، اور امت نے بتایا ہے کہ حضرت فاطمہ کی شان یہ ہے۔ مزید اگلی بات سنیے، تسبیح فاطمہ آپ پڑھتے ہیں، اللہ کا شکر ہے ہم سنتے ہیں ان کا نام۔ تسبیح فاطمہ 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، اور 34 بار اللہ اکبر پڑھنا، یہ حضرت علی بھی بیان کرتے ہیں، لیکن حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان فرمایا ہے، انہوں نے اس حدیث کو پہنچایا ہے اور اس شان کو بتایا ہے۔ مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے پاس آئی تھی خادم لینے، فرمایا خادم تو نہیں دوں گا تمہیں، لیکن ایک ایسی چیز بتا دیتا ہوں جو خادم سے زیادہ بہتر ہے۔ حالانکہ کہتی تھی کہ مجھے نا یعنی تھک جاتی ہوں، کام زیادہ ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وظیفہ، ہم شاید سمجھتے ہیں کہ نہیں یہ وظیفوں میں کوئی طاقت ہی نہیں۔ نبی پاک علیہ السلام وہ خادم لینے آئی ہیں، اور حضور علیہ السلام سے وظیفہ دے کر واپس بھیج رہے ہیں، اور بتا رہے ہیں کہ ٹھیک ہے، یعنی ان کاموں میں بھی برکت ہے، لیکن اللہ کے نام میں بھی بڑی برکت ہے، کوئی توجہ کرے بس۔ تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو حضور نے فرمایا تم نا جب بستر پر لیٹنے لگو 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، اور 34 بار اللہ اکبر پڑھ لیا کرو۔ یہ حضرت ابو ہریرہ نے بیان کیا، تسبیح فاطمہ امت نے عمل کیا، تو لہٰذا یہ صحابہ کی شان ہے کہ وہ اس طرح شانوں کو بیان کرتے ہیں۔ ایک اور روایت حضرت عمران بن حسین، سواد کے ساتھ حسین ہے، آپ بیان کرتے ہیں، ایک امام ابن شاہین 385 ہجری فوت ہوئے، ان کی کتاب ہے فضائل فاطمہ، انہوں نے حضرت فاطمہ کی فضائل پر پوری کتاب لکھی، اس کے اندر بیان کیا۔ حضرت عمران بن حسین کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں ایک بار نبی پاک علیہ السلام سے ملا تو حضور علیہ السلام نے فرمایا میری بیٹی حضرت فاطمہ بیمار ہو گئی ہے، چلو گے میرے ساتھ تاکہ عیادت کر آئیں۔ میں نے کہا میرے ماں باپ آپ قربان، اس سے بڑھ کر اور کیا سعادت مندی ہوگی۔ کہتے میں حضور کے ساتھ چل دیا، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہنچے، حضور نے دستک دی اور اجازت مانگی، حضرت فاطمہ الزہرا نے اجازت دی، فرمایا کہ میرے ساتھ والے کو بھی اجازت ہے، تو حضرت فاطمہ کہنے لگی رک جائیے، میرے پاس تو بس ایک ہی چادر ہے، وہ بھی میں نے بڑی مشکل اپنے اوپر لی ہوئی ہے۔ تو کہتے حضور علیہ السلام نے اپنی مبارک چادر اتاری اور حضرت فاطمہ الزہرا کی طرف پھینک دی۔ حضور علیہ السلام نے چادر دی، حضرت فاطمہ نے اپنے سر کے بالوں کو باندھ لیا، صحیح طریقے سے پردہ کیا، اس کے بعد اجازت دی۔ کہتے حضور علیہ السلام ان کے قریب بیٹھے، میں حضور علیہ السلام کے پیچھے ذرا بیٹھ گیا، نبی پاک علیہ السلام نے عیادت کی، پوچھا کیا حال ہے، تو حضرت فاطمہ الزہرا نے بتایا کہ فلاں تکلیف ہے، اور معاملہ یہ ہے کہ کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں ہے، تکلیف بڑھ رہی ہے کیونکہ کھانے کے لیے کچھ نہیں۔ تو کہتے ہیں نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ صبر کرو، کہتے 2 یا 3 بار حضور نے فرمایا اور پھر رو پڑے، اور کہتے ہیں حضور روئے تو حضرت فاطمہ الزہرا بھی روئی، اور ان دونوں کو روتا دیکھ کر میری آنکھوں میں بھی آنسو نکل آئے، اور کہتے ہیں دیکھو نبی پاک علیہ السلام صبر کا کہہ رہے ہیں، صبر بھی تو کوئی چیز ہوتی ہے، اور اس وقت جب کچھ بھی نہ ہو، تو کہتے ہیں اس کے بعد حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ پریشان نہ ہو، صبر کرو، پریشان نہ ہو، کیوں؟ کیونکہ تم جنتی عورتوں کی سردار ہو، تمہیں یہ پسند نہیں؟
تو لہٰذا اس لیے دیکھو نبی پاک علیہ السلام جانتے ہیں جس کا صبر جتنا بڑا ہوگا اس کو جنت میں مقام بھی اتنا ہی بڑا ملے گا. فرمایا پریشان نہ ہونا، تم تو جنتی عورتوں کی سردار ہو، پسند نہیں؟ تو حضرت فاطمہ نے عرض کی حضور اگر میں جنتی عورتوں کی سردار ہوں تو حضرت مریم کہاں پر جائیں گی؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا وہ اپنے عالم کی یعنی جو ان کی امت تھی ان کے اعتبار سے وہ سردار ہیں اور تم اس امت کی عورتوں کی سردار ہو. حضور علیہ السلام نے بات واضح کی اور فرما دیا تم سردار ہو، اور فرمایا میں نے تمہاری شادی جس کے ساتھ کی ہے وہ بھی سردار ہے، اور فرمایا وہ ایسا ہے کہ اس سے صرف منافق ہی نفرت رکھ سکتا ہے. لہٰذا یہ حضرت فاطمہ الزہرا کا مقام ہے، لیکن بیان کس نے کیا؟ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس روایت کو پہنچایا ہے. ایک دیکھو ان کا مقام کہ حضور علیہ السلام اپنے ساتھ ہی لیے جا رہے ہیں کہ آؤ ہم مل کر عیادت کرتے ہیں، اور دوسرا مقام دیکھیے کہ وہ بتا رہے حضرت فاطمہ کی شان کہ اس طرح کی بات ہوئی تھی، حضرت علی کا یہ مقام بیان کیا تھا. ایک اور بات کی طرف توجہ دلاؤں گا، حضرت سیداتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کتنی محبت کرتی تھی اور آپ نے کیا بیان کیا، بلکہ زیادہ تر شانیں جو حضرت فاطمہ کی بیان کی وہ حضرت عائشہ صدیقہ نے بیان کی ہیں. اب ذرا سنیے، بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ایک بار ہم ساری ازواج حضور کے پاس تشریف فرما تھی، ساری یعنی کوئی ایسی نہیں تھی جو حاضر نہ ہو حضور کی خدمت میں، ساری ازواج حضور علیہ السلام کے پاس موجود تھی، یہاں تک کہ حضرت فاطمہ الزہرا بھی تشریف لے آئیں. کہتے جب حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ آئیں تو کہتے آپ کا چلنا اسی طرح کا تھا خدا کی قسم جس طرح نبی پاک علیہ السلام چلا کرتے ہیں. اب ان کو یہ بتانے کی کیا ضرورت ہے، لیکن بتا رہی ہیں نا، تو اس میں بات بالکل واضح ہے. اہل سنت کو تو انکار کر ہی نہیں نہ سکتے، لیکن توجہ کریں بس کہ اہل سنت والے جاگ کر بیدار ہو جائیں. یعنی ہمارے سامنے کون کس طرح کوئی الزام لگا دے کسی صحابی پر، اتنی کیا یعنی وہ بات کرے تو ہم کیوں سنیں اس کی بات؟ چلو اتنا تو ہے نا کہ نہیں اس کو جواب دینا، نہیں لڑنا تو نہ لڑو، اس سے کس نے کہا لڑو، لیکن اس کی بات بھی بڑی مزے سے سن رہے ہو کہ ہو سکتا ہے ٹھیک ہی کہہ رہا ہو، تو یہ بالکل غلط ہے. یعنی یہ کوئی عام سی بات ہے. حضرت عائشہ صدیقہ تو فرما رہی ہیں، بخاری شریف کی حدیث پاک ہے کہ آپ کا چلنا بھی اسی طرح کا تھا جس طرح نبی پاک علیہ السلام چلا کرتے ہیں. مزید آگے سنیے، کہتے ہیں نبی پاک علیہ السلام ان کو دیکھ کر کھڑے ہو گئے، حضور علیہ السلام نے مرحبا کہا اور آپ اپنی دائیں جانب یا دوسری جانب بٹھایا، اور کہتے ساری ازواج موجود تھی، لیکن نبی پاک علیہ السلام نے سرگوشی کی تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سرگوشی کی، ایک بات کی تو حضرت فاطمہ شدید بہت زیادہ رونے لگی. حضرت فاطمہ جب آپ کا غم دیکھا نبی پاک علیہ السلام نے تو دوسری بار بھی نبی پاک علیہ السلام نے سرگوشی کی، تو کہتی ہیں حضرت فاطمہ مسکرا پڑی. حضور تشریف لے گئے تو میں نے حضرت فاطمہ سے پوچھا، حضرت عائشہ کہتی ہے کہ ہم سب ازواج میں سے حضور علیہ السلام نے آپ کو خاص کیا اور آپ کو کان میں بات بتائی، اس کے باوجود آپ پہلے روئیں بعد میں ہنسی، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو کہنے لگی کہ میں نبی پاک علیہ السلام کے راز کو کیسے فاش کر سکتی ہوں. جب حضور علیہ السلام نے راز کی بات کی ہے، اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ باتیں بتانے کی بہت ساری قسمیں ہیں. ایک وہ بات ہے کہ بندہ اس طرح بتا رہا ہوتا ہے کسی اور کو پتہ نہ چلے، تو لہٰذا دوسرے کو چاہیے کہ وہ نہ پوچھے، اور یہ بھی چاہیے کہ جس کو بتایا جا رہا ہے کان میں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ چھپانے کی بات تھی. اگر یہ ظاہر کرنے کی بات ہوتی تو اس کو کان میں نہ بتایا جاتا. تو حضرت فاطمہ تو سمجھ گئی، لیکن نبی پاک علیہ السلام کا ہر کام حکمت ہوتا ہے. حضور علیہ السلام چاہتے تو پھر حضرت فاطمہ تو زہرا کے گھر جا کر بتا دیتے، لیکن نبی پاک علیہ السلام نے سرگوشی کی تو ازواج کے سامنے، تاکہ بعد میں پوچھیں گی اور پھر پتہ چلے گا. یہ نبی پاک علیہ السلام کی حکمتیں اور آپ کا علم ہے. تو کہتے ہیں کہ جب حضور کا وصال ہو گیا میں نے پھر حضرت فاطمہ سے کہا اب تو بتا دو. کہنے لگی ہاں اب بتا دوں گی. کہنے لگی جب پہلی بار سرگوشی کی تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ پہلے حضرت جبرائیل ایک بار آ کر قرآن پاک کا دور کرتے ہیں، اس سال 2 بار کیا ہے اور میرے جانے کا وقت قریب ہے. جب یہ بتایا تو میں اس لیے رو پڑی تھی. اور دوسری بار نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تمہیں پسند نہیں کہ تم جنتی عورتوں کی سردار ہو، اور دوسری بخاری شریف کی روایت کے اندر یہ ہے کہ تمہیں پسند نہیں کہ سب سے پہلے تم ہی میرے ساتھ ملو گی، پریشان نہ ہو، گھر والوں میں سب سے قریب میری تم ہو اور تم بھی سب سے پہلے مجھے ملو گی، یعنی انتقال تمہارا ہی پہلے ہوگا. کہتے بس میں اس کو دیکھ کر مسکرا پڑی تھی
یہاں پہ وہ بھی لوگ غور کریں. ویسے تو بخاری ہو لیکن یہ والی باتیں آئیں تو پھر بھول ہی جائیں. یہ دیکھیے حضور علیہ السلام بتا رہے ہیں میرا وصال قریب ہے. نبی پاک علیہ السلام بتا رہے ہیں کہ سب سے پہلے اگر کسی کا میرے گھر والوں میں سے کسی کا وصال ہوگا تو وہ تم ہو. اور اسی طرح ہوا. یہ 6 مہینے پہلے بتا دینا یہ کون سی خبر ہے؟ یہ حاضر کی خبر ہے کہ غیب کی خبر ہے؟ لہذا اس لیے دیکھنا ہے. اس کے علاوہ بخاری شریف بڑی پڑی ہے, اس کے اندر اتنی حدیثیں ہیں کہ گنتی نہیں. لیکن جب بات آئے تو پھر کہیں کہ بدر میں تو نبی پاک کو پتہ نہیں چلا, ابو سفیان تو پیچھے بھاگ گیا. اس نے جان لیا, وہ اٹھایا نا, جب اس نے کھجوروں کی گٹلیاں پائیں تو سمجھ گئے کہ یہاں سے کچھ بندے آئے ہیں تو مجھے واپس پلٹ جانا چاہیے. ابو سفیان کو ساری سمجھ آ گئی, نبی پاک علیہ السلام کو سمجھ ہی نہ آئی. معاذ اللہ ان کو پتہ نہ چل سکا. اگر علم غیب ہوتا تو نبی پاک علیہ السلام کو پتہ نہ چل جاتا. اس طرح کی باتیں قریب والے کریں. میں دور کی کون سی بات کروں, نیٹ کی بات کیا کروں؟ یہاں پر تو قریب والے کرتے اور اپنے سنی سنتے ہیں اور بڑے مزے سے سنتے ہیں اور کہتے ہیں ٹھیک ہے, بس جو وہ بیان کرتے وہ بھی ٹھیک ہے, تم بیان کرتے تم بھی ٹھیک ہو. ایک ہی جب عقیدہ ہمارا ہے نا کہ نبی پاک علیہ السلام کے پاس علم غیب ہے, تو جو اس طرح کی بات الٹ کرے تو کم از کم اس کی بات سننا تو بند کر دو. اس کو کہو کہ نہیں ہمیں تمہاری بات نہیں ہمیں سمجھ آتی, بس بات ہی ختم ہے. لیکن کہتے ہیں سننی بھی سب کی ہے, پھر جب وضاحت کی جائے پھر کہتے ہیں یار اختلافی باتیں شروع ہو گئی ہیں. تو پھر نہ سب کی سنو, اپنی سنو, دوسرے کی سنو نہ, تاکہ وضاحت کی ضرورت ہی نہ پڑے. لیکن جب شیطان وسوسہ ڈالے گا تو وسوسے کو دور بھی تو کیا جائے گا نا, نہیں تو پھر وہ وسوسہ گر کرے گا اور بندہ سوچے گا اور پھر اپنا ایمان خراب کرے گا, یا کہے گا کہ دونوں ٹھیک ہے, یعنی وہ 2 کشتیوں کا پھر سوار ہو جائے گا. تو لہٰذا اس طرف غور کرنا ہے. ابو داؤد شریف کی روایت ہے, حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام کے چلنے کے ساتھ, بولنے کے ساتھ, گفتگو کرنے کا انداز, ہر انداز میں حضرت فاطمہ الزہرا نبی پاک علیہ السلام سے مشابہت رکھتی تھی, ہر انداز میں. یہ حضرت عائشہ صدیقہ کو بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ صرف یہی کہ ان کی شان نبی پاک نے جب بیان کی ہیں تو ہم کیوں نہ بیان کریں. تو یہ حضرت عائشہ صدیقہ بیان کر رہی ہیں اور فرماتی ہیں کہ جب حضرت فاطمہ حضور کے پاس آتی تو نبی پاک علیہ السلام ان کے لیے کھڑے ہوتے, مرحبا کہتے, ان کے ہاتھ چومتے, اپنی جگہ بٹھاتے. اور جب نبی پاک علیہ السلام ان کے پاس تشریف لے جاتے, حضرت فاطمہ الزہرا بھی کھڑی ہوتی, حضور کا ہاتھوں کو بوسہ دیتی, مرحبا کہتی اور اپنی جگہ پر بٹھایا کرتی تھی. یہ ابو داؤد شریف کی روایت ہے. تو لہٰذا یہاں پر جو کھڑا ہونا ہے یہ صرف ادب کے لیے ہے. بہت سارے اس میں جو بد مذہب ہیں وہ اپنی غلط دلیل بیان کرتے ہیں. دیکھو ایک وہ ہے جس کے لیے کوئی عام بندہ کھڑا ہو, جس کے شاگرد کھڑے ہوں, کوئی کسی کے لیے استاد کھڑا ہو جائے, تو اگر کسی کے لیے کوئی صحابی کھڑا ہو جائے تو اس کی بھی بڑی شان ہے. نبی پاک علیہ السلام وہ ہیں کہ جن کے لیے صحابہ کھڑے ہوتے ہیں. اور دیکھو حضرت فاطمہ کی شان کے تمام نبیوں کے سردار بھی ان کے لیے کھڑے ہیں, اور ثابت اس سے یہ کریں کہ معاذ اللہ حضرت فاطمہ کی شان نبی پاک سے بھی بڑھ گئی ہے, اور ہم مزے سے سبحان اللہ کہتے ہیں, واہ بھائی واہ. اس نے کیا بات کرتی کہ دیکھو باقی سب کے لیے تو عام سے بندے کھڑے ہیں, نبی پاک علیہ السلام حضرت فاطمہ الزہرا کے لیے کھڑے ہو گئے ہیں. تو یہ سبحان اللہ کہہ کے ہم بات مکمل کر دیں, لیکن غور ہی نہ کریں کہ عقیدہ کون سا دے رہے ہیں. وہ عقیدہ یہ دے رہے ہیں کہ حضرت فاطمہ کا مقام نبی پاک سے بڑھ گیا. دیکھو نبی پاک تو ان کے لیے کھڑے ہیں, حالانکہ یہ بات ہی نہیں. حضرت فاطمہ تو نبی پاک علیہ السلام کے لیے کھڑی ہوتی تھی, اور اگر فضیلیت کی بات ہے تو نبی پاک علیہ السلام تو تمام نبیوں کے بھی سردار ہیں, اور کوئی غیر نبی تو کسی نبی کے درجے کو بھی نہیں پہنچ سکتا. تو حضور علیہ السلام کا مقام تو براء الورا ہے. تو لہٰذا اس لیے دیکھنا ہے نبی پاک علیہ السلام تو شفقت کے لیے اور اپنے جو اولاد سے محبت ہوتی ہے اس اعتبار سے کھڑے ہوتے تھے, اور یہ اس کو بھی عجیب رنگ دیں اور اپنی بات بتائیں. آخری صحابیہ حضرت اسماء بنت امیس, یہ حضرت ابوبکر صدیق کی زوجہ ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ فرماتی ہیں جب حضرت فاطمہ الزہرا کی شادی ہوئی نا تو اس رات میں ان کے حجرے میں گئی تاکہ کوئی ضرورت کی چیز ان کو چاہیے ہو تو میں ان کو دے دوں. کہتی حضور علیہ السلام بھی جب تشریف لائے اپنے بیٹے سے ملنے, جب رخصت ہو گئی تھی رخصتی, تو کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے پایا, پوچھا کون ہے, میں نے بتایا اسماء ہوں. پوچھا کیوں آئی ہو, تو میں نے عرض کی حضور ضرورت کی چیزیں پہلی رات چاہیے ہوتی ہیں تو میں وہ مہیا کرنے آئی ہوں. تو نبی پاک علیہ السلام نے مجھے دعا دی. آپ نے سنا ہوا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کے وصال کے بعد 6 ماہ تک حضرت فاطمہ الزہرا رہیں, لیکن آپ کبھی بھی مسکرائی نہ. صرف ایک بار آپ کے لبوں پر مسکراہٹ آئی. وہ کب آئی؟
وہ حضرت اسما بنت امیس کی وجہ سے آئی. انہوں نے بات کہی تھی. یہ جذب القلوب ہے شیخ عبدالحق محدث دہلوی کی کتاب, اس کے اندر یہ بات موجود ہے. آپ فرماتے ہیں کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ پریشان رہا کرتی کہ میں نے پوری زندگی حفاظت کی اپنی کہ کوئی غیر مرد مجھے نہیں دیکھ سکا, بلکہ بہت ساروں نے تو ہو سکتا ہے کہ پردے کے اندر بھی آپ کو نہ دیکھا ہو. تو آپ کی خواہش تھی کہ کاش وصال کے بعد بھی اسی طرح ہو, پریشان رہتی, اس کا اظہار کیا. حضرت اسما قریب تھیں بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ نے کہا کہ میں نے نا حبشہ کی عورتوں کو دیکھا ہے, جب وہ لے کر جاتی ہیں نا عورتوں کی جنازے کو, تو وہ اس طرح کرتے ہیں کہ ڈولی نما بنا لیتے ہیں اور پتہ نہیں چلتا کہ یہاں پر کون جا رہا ہے. تو حضرت فاطمہ نے جب یہ بات سنی تو آپ مسکرا پڑی اور کہا کہ تم نہیں میرے یعنی غسل بھی مجھے تم نے دینا ہے, کفن بھی تم نے پہنانا ہے, اور تم نے ہی میرے جنازے کا اہتمام کرنا ہے, تم نے ہی وہ ڈولی بنا کر دینی ہے تاکہ میرے وصال کے بعد بھی کوئی مجھے دیکھ نہ سکے. کس میں نہ دیکھ سکے, کیونکہ اوپر تو لپٹا ہوا ہے, لیکن آپ یہ چاہتے تھے کہ میرے کفن کی طرف بھی کوئی نظر نہ کر سکے. آپ کو راتوں رات دفن کیا گیا, راتوں رات, تاکہ آپ, یہ ان کے پردے کا حالت ہے, یہ نبی پاک علیہ السلام کی بیٹی ہیں اور یہ ان کا انداز ہے. لہٰذا اس لیے پردہ کی بھی تعلیم اس میں ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ سنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور باتوں کو سمجھنے کی توفیق دے. آمین بجاہ النبی الکریم.